هو سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب. صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل شانه في كلامه المجيد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. بعد حمد و صلاۃ. حضرات سامعین، آج 14 شوال المکرم 1444 ہجری اور سن 3 ہجری 7 شوال اور ایک روایت مطابق 15 شوال نو اسلام دی دوسری بڑی جنگ عظیم اسلام اور کفر دی، جس نو غزوہ احد دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے. اس مبارک جنگ دے اندر مبارک جنگ میں اس واسطے کیا ہے کہ اللہ نے اس جنگ دے اندر بھی اسلام نو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. میں صبح ایک امریکہ دی کسی یونیورسٹی دے رچرڈ جبریل اس دا نام ہے، اس انگریز دا پروفیسر دا ریٹائرڈ ہے اور پروفیسروں نے پڑھا رہے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. اس دے کی انہوں نے ریمارک ساندے ہو انگریزی یا اس دا نظریہ کہہ لو پڑھ رہے ایسا نے کتاب لکھی ہے کہ عظیم جرنیل یا گاڈز جرنیل، اللہ کے جرنیل. اس دے اندر انہیں 3 شخصیات نو شامل کیتا ہے. سب تو پہلے تھے چونکہ یہودی مذہب رکھنے والا ہے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شامل کیتا ہے. اللہ کے بہت بڑے جرنیل تھے کہ جنہوں نے بڑی تبلیغ کی اور 70 قبیلے جو مسلمان ہو گئے ان کو اللہ کی راہ کے لیے لے کر نکلے. اور جب عین وقت جنگ آیا وہ تیاری کرتے کراتے رہے. عین جب وقت جنگ آیا تو 70 قبیلوں کے سرداروں نے انکار کر دیا کہ اے موسیٰ جنگ تو لڑ یا تیرا خدا لڑے. تو تنے تنہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے تو تنے تنہا لکھا، لیکن آپ دن حضرت یوشع بن نون اور ایک اور آپ دے حواری سن وہ نال سن.
تین حضرات نے کافروں دے نال جنگ لڑی. عوج بن عنق جیسا طویل القامت عظیم الجسامت بندہ بھی اس جنگ دے اندر سی جدا 33,000 فٹ قد سی. اور دنیا دا عجیب الخلقت انسان تے حضرت آدم علیہ السلام دا دوترا سی. موسیٰ پاک علیہ السلام دے زمانے تک انہیں عمر پائی اور دریا نے وڑ جانا تو دریا نو گٹے گٹے آندا سی. تو ایسا بندہ مقابلے اندر سی. انہاں ڈر گئے قبیلے. میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، ویسے انہیں نہیں تفصیل لکھی. انہیں لکھا جی پہلے نمبر موسیٰ علیہ السلام تھے جو بہت بڑی سپر پاور کے سامنے اکیلے ٹکرا گئے. اس نے کہا دوسرے گوتم بدھ کا نام لکھا ہے کہ وہ بھی اپنی غیرت کی خاطر جنگ لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر گیا. وہ شکست ہو گئی لیکن وہ جرنیل تو ثابت ہوا نا. تو اس نے کہا جی تیسرے نمبر پر میں جس ہستی کا نام لکھ رہا ہوں ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ یہ دنیا کے وہ واحد جرنیل ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانہ نبوت میں 23 جنگیں لڑیاں. اللہ 72 جنگیں سن لیکن کچھ سرکار نے صحابہ نے جرنیل بنا کے بھیجے. 23 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں فتح ہوئی اور ان کے اشارہ عبور پر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور پھر لکھتا کہنا کہ یہ اس حوالے سے بھی سب سے بڑے جرنیل ہیں. یہ اپنے ماننے والوں کو ایسے جنگی فنون دے گئے ہیں، ایسا جذبہ، اس نے جنگی جذبہ لے کے ایسا جنگی جذبہ دے کر گئے ہیں کہ دنیا میں جب جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوگا تب تب محمد عربی کی تربیت کام آتی رہے گی. انہوں نے کہا یہ ایسے جرنیل ہیں، جرنیل مر جاتے ہیں تربیت مر جاتی ہے. یہ ایسے جرنیل ہیں جو خود بھی زندہ ہیں جن کی تربیت بھی قیامت تک زندہ رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جی جنگ عظیم جس نو غزوہ احد دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، معروف ہے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہ بھی دین یاد وچوں ہے، اسلام یاد وچوں ہے. پتہ بدر دی جنگ وچ مسلماناں نو کتنی بڑی فتح ہوئی اور کفار نو کتنی بڑی شکست ہوئی. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ جیسے سارے بڑے بڑے سردار انہاں دے مارے گئے اور ذلت دی موت مارے گئے. ذلت آمیز شکست ہوئی. ابو سفیان کلا رہ گیا سرداراں وچوں. 1 سال پورا انہاں تیاری کیتی، انہاں قافلے تشکیل دیتے سن، او بھی اور مزید قافلے تشکیل دیتے. 1 سال جتنی بھی تجارت کران گے، جتنا بھی نفع آئے گا سب مسلمانوں دے خلاف اسے استعمال کران گے. 1 سال. اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر جان اپنا سیرت جان نبی شریف میرے سامنے پئی. انہاں لکھیا جی اس سال 53,000 پاؤنڈز، مطلب برطانوی سکے دے مطابق 53,000 پاؤنڈز منافع 1 سال ہویا کافروں. او انہاں مسلمانوں دے خلاف استعمال کیتا. 53,000 پاؤنڈ کتنے پیسے تسی اپنے ملک دے کرنسی دے مطابق لگا لو. آج دے ریٹ دے مطابق پاؤنڈ کتنے دا اور کتنے پیسے بن دے. اتنی رقم صرف جڑی منافع ہوئی او جڑی باقی انہاں ہنگامی طور تے انہاں کے ہزاراں ریال یا ہزاراں درہم و دینار انہاں شامل کیتے مسلمانوں دے خلاف. قبیلیاں جو سورمے لبے جڑے بڑے بڑے جوان سن انہاں دی کشتیاں کرائیاں. پھر جڑے سورمیاں نوں پچھاڑن والے سن بڑے بڑے جوان تے بہادر او بندے انہاں 3,000 بندہ انہاں جنگ واسطے. جنگجو بچ بوڑھا کوئی نہ ہوئے تے کمزور کوئی نہ ہوئے، کم عمر کوئی نہ ہوئے. 3,000 لشکر، 3,000 گھوڑے، 3,000 اونٹ، نچن گانے والی بیبیاں نال، سامان عیش و عشرت نال. اچھا بدبختی ویکھو بھی ونڈیاں پا کے آئے سن. ویسے مدینہ دی چھوٹی جی بستی ہے اس وقت. مدینہ طیبہ دی آبادی بہت زیادہ نہیں سی. چھوٹی بستی حملہ کرنا ہے، نعوذ باللہ من حاضر خرافات، نقل کفر نباشد. اسی مسلمانوں دے نبی نو قتل کر دیاں گے معاذ اللہ، اور قبضہ کر لیں گے انہاں دی عورتاں نو کنیزہ بنا لینا ہے، باغات تے قبضہ کر لینا مدینہ پاک دی سرزمین تے. اچھا بدبختی ویکھو تقسیم کر کے آئے سن. کسی نے کہا جی میں ہی نہ حصہ لینا مدینہ شریف وچوں، کسی نے کہا میں اتنا حصہ لینا. اتھی ونڈیاں پا یقین سی تھوڑے جو لوگ نے ایسا 3,000 دا لشکر اور ایدی تاب کوئی نہیں چل سکتا. اور جس راہ چ گزرتا ہے وہ زمین تھر تھرا رہی ہے. اتنا بڑا لشکر. جس وقت لشکر مکہ پاک تو نکل پہ ہے اس وقت نبی پاک سرکار اطلاع ہوئی. حضور نے اپنے غلاماں نو ارشاد فرمایا جمعے دا دن
اور 5 شوال یا 7 شوال ہے یا پھر 13 شوال ہے، با اختلاف روایت، سانو اس گل نہ غرض نہیں۔ جمعہ شریف دا دن ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے جمعرات دی رات حکم فرمایا، جمعہ صحابہ نے مسجد نبوی شریف حضور دے پیچھے پڑھیا، نماز اثر پڑھی ہے، اور 3 میل دا فاصلہ ہے مکہ شریف تو مدینہ پاک تو میدان احد دا، یعنی دشمن ادھا رستہ بھی اگے عبور کر آیا ہے، تو پھر اطلاع ملی ہے، اتنی جلدی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں دفاع کرنا ہے۔ حضرات تسی تاریخ چ ایسا جذبہ نہیں لب سکو گے جیسا حضور دے صحابہ نے پیش کیتا ہے۔ ایسے نوجوان، مورخ نے لکھا جی سرکار نے 17 نوجوان تے ایسے کڈے راہ چوں کہ جنہاں دی عمرہ 17 سال تو کم سن۔ حضور فرمایا تسی تہاڈی عمرہ ہی کم نے، تسی کی کرو گے جنگ دے اندر جا کے؟ 1000 لشکر تیار ہو گیا، مقام شوط تے آ کے ابن ابی منافق کہنے لگا جی بدر وچ تسی سردار ہو، احد وچ میں سردار ہوواں گا۔ حضور فرمایا بدبختہ، اللہ دا نبی میں ہاں، یہ امت میری ہے، قوم میری ہے، سوال میرے کو ہونا ہے، قرآن میرے تے نازل ہے، تو سرداری کیسی؟ لڑ کے 300 بندہ لے کے سائیڈ تے ہو گیا، مگر کنے رہ گئے؟ 700۔ ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے سعید بن جتہ رضی اللہ تعالی، مچل گئے، حضور میں نہیں واپس جانا، فرمایا تیری عمر 17 سال تو کم ہے، یا نبی اللہ جڑا تہاڈی نظر سے بڑا بہادر ہے نا اودی میرے نال کشتی کرا لو۔ اے سیرت ذیان نبی شریف سبل الہدی والرشاد امام ابو یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار نے ایک بڑے جڑے بہادر سن فرمایا تسی کشتی کرو، جس نے کشتی کی تھی نہ گرا لیا۔ حضور جنگ دی اجازت بھی فرمائی تے حضور برکت دی دعا بھی فرمائی۔ سرکار فرمایا جا اللہ تیری عمر تے تیری نسل چ برکتاں عطا فرمائے۔ مورخین فرماندے نے کانا عمن ل40 و اخالا ل40 و ابن ل20، ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ جب ان کا وصال ہوا تو 40 بھتیجوں کے چچا تھے، 40 بھائیوں کے بھائی تھے اور 20 بیٹوں کے باپ تھے۔ حضور فرمایا جا اللہ تیری برکت دے، تیری اولاد وچ برکت ہوے، تیری نسل وچ برکت ہوے۔ ایک دوسرے صاحب اچھا پھر انہاں دی اولاد وچ ایک ایسے شاگرد پیدا، ایک ایسے فرزند پیدا ہوئے جنہاں دا نام سی امام ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے شاگرد سن، فقہ تے بہت بڑے امام ہوئے۔ انہاں دی گل بیان کراں گے تے بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ خلیفہ ہارون رشید دے دور دے قاضی القضاء سن امام ابو یوسف جڑے کہ اے سعید رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد وچ سن۔ ایک اور نوجوان سن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، اے ویکھ کے بھی مچل گئے، عرض کیتا حضور میں نے بھی اجازت دیو۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اے دو نوجوان انہاں بھی خاص شدید اظہار کیتا، سرکار نے انہاں دونوں بھی نال شامل فرما لیا۔ یعنی یہ 700 دا لشکر جس لوگ پہنچے، کافر پہلے پہنچ چکے سن، پتہ لگ گیا مسلمان آ گئے نے، بالکل 3 میل دا فاصلہ، قریب تے روک کے انہاں تیاری شروع کی تھی، مسلمانوں نے راہ روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ اتنا خطرہ سی کہ حضور نے خود جنگی ہتھیار پہنے، خواتین نو مختلف گھراں چ یا محفوظ جگہ تے یا لکھیا گڑیوں میں، یعنی پہاڑی علاقہ سی نا، آبادی اس قسم کی ہوئی کہ محفوظ مقامات منتقل کیتا، کھان پین دا انتظام کر کے پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود ہتھیار، اور یہ واحد جنگ ہے جس نے سرکار نے خود ہتھیار لگائے، اتنی سخت اور شدید ترین جنگ سی۔ یعنی مسلمان 700 اور اس پاسے 3000 دا لشکر، اور بالخصوص میرا دل سی کہ اج میں خراج تحسین پیش کرا سرکار دے چچا امیر حمزہ سرکار نو رضی اللہ۔ ایک تذکرہ تسی اگے بھی سنو دیو، ایک صحابی دی بات کیتی جائے تے کئی جمعے نہیں کئی سال گزر سکتے نے۔ حضرت ابو تجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کیتی جائے، سبحان اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کیتی جائے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کیتی جائے، سبحان اللہ، حضرت مصعب بن عمیر دی بات کیتی جائے جڑے حضرت امیر حمزہ سرکار دے نال دفن نے ایک قبر مبارک وچ، احد مقام تے جنہاں دے بارے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے مصعب بن عمیر تیری فضیلت اے ہے کہ دنیا دے کسے کونے وچوں تینوں میرا کوئی امتی سلام کرے گا تے تیرے کناں تک آواز پہنچے گی، فرمایا میرا مصعب سلام سنے گا بھی اور اس دا جواب بھی دے گا۔ تو اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت کہو نا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، حضور کے چچا میری حمزہ سلام نال کہو السلام علیکہ یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایک صحابی دی بڑی خوبصورت اور بڑی جان ساری علی داستان ہے، لیکن امیر حمزہ دا شان ہی وکھرا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضور سرکار دے او چچا نے جنہاں نو اسد اللہ و اسد الرسول کہا جاتا ہے، اور اے ناموس سے رسالت دے او سپاہی نے کہ جنہاں کلمہ پڑھن تو پہلے حضور دی عزت دے پیرا دیتا ہے، جی میں بیان کردا پہلے پیرا دیتا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا قبول اسلام چ نمبر 40واں ہے تے انہاں دا 39واں ہے، یعنی عمر فاروق سرکار تو بھی پہلے اسلام لے آئے، اجے 3 دن ہوئے سن مسلمان ہوئے تے چوتھے دن عمر فاروق بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر، بہادر اور درمیانہ قد، انتہائی خوبصورت گنگریالے بال، اور پھر انہاں دی نبی پاک سرکار نے کئی نسبتاں نے۔ پہلی نسبت ہے کہ حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے سگے چچا نے، دوسری نسبت ہے کہ جس مائی صاحبہ دا دودھ نبی پاک سرکار نے پیتا ہے انہاں بھی اسے مائی صاحبہ دا دودھ پیتا ہے، رضائی بھائی بھی ہوئے۔ اور تیسری بڑی نسبت ہے کہ سرکار دے صحابی نے، اور صحابی بھی او نے کہ علماء لکھیا ہے کائنات وچ اللہ تو بعد حضور نو 2 ہستیاں سب تو زیادہ پیار ہے، ایک ہستی پاک دا نام سیدۃ النساء العالمین حضور فاطمہ الزہرا سرکار ہے، اور دوسری ہستی پاک میری حمزہ سرکار دی ہستی جڑے اج بھی امیر طیبہ نے، اج بھی امیر مدینہ نے، حضور نو اپنے چچا نال اتنا پیار ہے۔ شکار کرن گئے اور انہاں دا معمول ہوندا سی شکار تو واپسی آ کے پہلے طواف کعبہ کرتے سن بمائے ہتھیار اوزار جو بھی ترکش یا تیر وغیرہ، پھر گھر جاندے سن۔ نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ چ گئے، ابو جہل وغیرہ نے حضور نو معاذ اللہ گالیاں دتیاں، نعوذ باللہ تکذیب کیتی، اور سرکار نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر اس گل تے نہ رہیا، اپنے خوب سے باطن دا اظہار کر دیا، انہیں سرکار دے سر مبارک نو زخمی کیتا، خون مبارک بھی نکل آیا۔ حضور کمال کرم دا مظاہرہ کر دیا، واپس تشریف لے آئے۔ امیر حمزہ جس وقت آئے نا تے ایک کنیز ہے اور رو رہی ہے، میرے حمزہ فرمایا تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا تسی شکار کھیل رہے ہو تو تواڈے بھتیجے تے ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سن اور ابو جہل اتنا ستم کیتا ہے کہ تسی ساڈے بتاں نوں برا بھلا، کیونکہ جدو اللہ دی بارگاہ جھکنا ہے بتاں دے سامنے نہیں جھکنا، ظاہر ہے انہاں واسطے تکلیف دا باعث۔ امیر حمزہ سرکار طواف کعبہ بھول گیا، نہیں کیتا۔ میں کتاب سامنے لے کے طواف کعبہ چھوڑے اور سیدھے ابو جہل کو گئے۔ ابو جہل دے سامنے گل کرنا بڑا مشکل، مکے دا سردار ہے، کافراں دا، ایدی سیکیورٹی دے بڑے لوگ مامور ہوندے نے۔ جا کے اس نے گربان تو پکڑیا، اس نے کہا تو محمد نال اے ستم کیتا ہے، اور خاموش رہا، ایک تمانچہ ماریا اور پھر نہ رہ سکے، پھر او دے سر تے کمان ماری، سر زخمی ہو گیا۔ عرب دے جوان کو جھٹے امیر حمزہ تے حملہ کرنے واسطے، ابو جہل نے منع کیتا، انہوں نے کہا تسی اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا ہی قصور ہے، میں ہی محمد نہ زیادتی کیتی۔ اور امیر حمزہ سرکار نے اعلان کیتا انہیں کہ اگر محمد دا دین تین برا لگتا ہے تو میں بھی اسے دین دا پیروکار آئی تو اعلان کر کے گھر چلے گئے، سرکار کو نہیں گئے، ساری رات اس کش مکش چ رہے کہ میں باپ داد دا دین چھوڑ دیتا، میں سردارہ ہی چوہاں تے جڑا دین چھوڑ دیندا ہے او دا مقاطعہ کر دیتا جاندا ہے، معاشرتی ملی طور تے معاشرے دے لحاظ نہ دا بالکل مقاطعہ کر دیتا جاندا ہے، سماجی لحاظ نہ تے میرا کی بنے گا۔ صبح نبی پاک سرکار دا پتہ لین گئے۔ اچھا ایک بھی بات، چچے حضور دے اور بھی ایسا، لیکن امیر حمزہ سرکار دی والدہ محترمہ تے حضور دے والد گرامی سیدنا عبداللہ پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ ایک نے، سمجھ دیو نا، حضرت عبدالمطلب سرکار دی کئی ازواج سن، باقی چچے سن دوسریاں بیویاں اچھوں، اے نے ایک ماں دی اولاد۔ امیر حمزہ سرکار نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عرض کر دیں یا رسول اللہ، اے محمد کریم میں تہاڈا بدلہ لے آیا۔ حضور نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، عرض کیتا جی میں تہاڈا بدلہ لے آیا، تہاڈے بدلے اندر میں ابو جہل دا سر پھوڑ دیتا ہے۔ حضور فرمایا چچا مینوں سر پھاڑن دے نال خوشی نہیں ہوئے گی، خوشی تب ہوئے گی جب تیری زبان تے میرا کلمہ جاری ہو جائے۔ اچھا سیدنا حضور نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی کچھ فضیلت بیان کرنی شروع کی تھی۔ امیر حمزہ گل سن کے خاموش ہو گئے، دل اندر خیال آیا مکے دا اتنا بڑا سردار ہاں، اگر میں اپنے باپ دادے دا دین چھوڑیا میرا مقاطعہ کر دیتا جائے گا، بائیکاٹ کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک سرکار علیہ السلام نے جدو دین دی تبلیغ کیتی ہے، اللہ دی توحید تے اپنا مقصد رسالت بیان کرنا شروع کیتا ہے، نگاہ امیر حمزہ دے
सीने ते नबी पाक सरकार दी उठिए अमीर हमजा एक जुमला बोले आए जेड़ा तारीख दे मत्थे दा झूमर है अर्ज करदा मुहम्मद करीम हुण तबलीग नबी करो तुहाडी निगाह ने मेरा सीना धो छोड़िया है। मियां साहब फरमाउंदे ने लग गई चोट मुहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया तन मन दी रही होश न कोई ऐसा इश्क ने तीर चलाया। अमीर हमजा ने कलमा पढ़िया है मुसलमान हो गए रदी अल्लाह ताला वारदान मेरे पाक नबी नू अपने चचा नाल बड़ा प्यार है जदों ओहद दा ऐलान होया है साहिबो अमीर हमजा दी ड्यूटी है हुण नबी पाक सरकार दे दरवाजे ते एज ए गार्ड एज ए खादम ते नौकर चौकीदार खड़े हुंदे ने तुसां वाकया सुन रखिया है फारूक आजम दा जदों उमर मुसलमान होने वास्ते आए नंगी तलवार सरे बाजार उमर आ रहा है लोग वेखिया उमर दियां अखां अंदर सुर्खी है हाथ अंदर तलवार है आके दसिया या नबी अल्लाह अलैहि सलाम आज उमर आ रहा है इरादा चंगा नहीं लगदा। उस वेले जनाब अमीर हमजा सरकार ने फरमाया अगर उमर दा इरादा चंगा है ते गल चंगी है अगर उमर दा इरादा ठीक नहीं आज उमर दी तलवार दे नाल उमर दा फैसला किया जाएगा। उमर नू ललकारने आला पूरे कुफर नू ललकारने आला कबूल इस्लाम तो पहले नबी दी इज्जत ते पैरा देने आला मेरे पाक नबी दा चचा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला नो हफीज जलंधरी बड़ा मोहब्बत वाला शायर ने कलम उठाया कहते ने नामूस रिसालत के तहफ्फुज का हवाला नामूस रिसालत के तहफ्फुज का हवाला अबू जहल से गुस्ताख को ललकारने वाला लरजते थे अरब के कोह सहरा नाम से जिसके मिली थी पुख्तगी इस्लाम को इस्लाम से जिसके समझ आइए तो उच्ची सुबहान अल्लाह फिर उच्ची सुबहान अल्लाह सुनिए हफीज जलंधरी शायर कहंदा वो हमजा अम्मे आली अम आइन मीम अम कहते ने चचे नो वो हमजा के अम्मे आली सरवरे दो आलम के सिपा सालारे अव्वल सिपा सालारे आजम के। इस शेर दे अंदर वो वाकया है नबी पाक सरकार मदीना तैयबा आए वाकया बदर तो पहले भी एक गजवा पेश आया उसके अंदर सरकार खुद नहीं गए अपने चचा मेरे हमजा नो सिपा सलार बना के भेजा अमीर बना के भेजा उस वजह तू आप अमीर हमजा क्या जाता ये वजह है अमीर हमजा कहने दी अमीर हमजा उस वेले क्या जाता हफीज जलंधरी शायर कहंदा वो हमजा अम्मे आली सरवरे आलम के सिपा सालारे अव्वल सिपा सालारे आजम के वो हमजा यानी रूहे सरफरोशी जाने जाबाजी वो हमजा के लश्करे इस्लाम का सबसे बड़ा गाजी वही हमजा कुरैशी अफसरों को मारने वाला किया था बदर में जिसने कुफर को तहबाला। मेरी हमजा सरकार दी
سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہر جمعے سبق دسنا پیندا بھائی جدو سرکار دی ختم نبوت دا نعرہ مارنا ہے تو بیدار ہو کے ہاتھ چک کے مارنا ہے وظیفہ پکا لو انشاءاللہ قبر قیامت وچ کم آئے گا ہاں جی اسلام میں اس طرح میں گردن نے آدن جتے سرکار دی بات آ رہی حضور دے نام دی بات آئی یا سرکار دے نظام دی بات آئی سر چک جائے ادب دے نال اس نو ہی اطاعت کیا جاندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فقد فاز فوزا عظیما جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میں ضمناً بات آ گئی ایک سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک بچہ ہے چھوٹا جہا ہے جی او دا تعلق پی ٹی آئی نالے تے او کہہ رہا جی نعوذ باللہ من حاضر الخرافات استغفر اللہ اللہ دی پناہ کہندا جی حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے بعد سب سے عظیم ماں باپ وہ عمران خان کے ماں باپ ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور پیچھے سننے والے خوش ہو رہے ہیں نعوذ باللہ فتویٰ کفر علماء نے لگایا ہے کہ رسول ایک فاسق تے بے دین تے یہودیت پسند ذہنیت تے فاشی اور یعنی نو فروغ تے عروج دینے والے بندے نو یا او دے ماں باپ نو رسول اللہ علیہ السلام دے والدین تو بعد درجہ دیتا جائے اس تو وڈی کو بدبختی ہے کہ نہیں جی اور سننے والے خوش ہو رہے ہیں علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ بیان ایک کہن والا بھی ایمان تو گیا اور سن کے خوش ہونے والا بھی ایمان تو فارغ اللہ ہدایت نصیب فرمائے کیونکہ ممبر رسول تو اگر حق بیان بات بیان نہیں ہوگی تو کتوں آئے گی تو مطلب ہے کہ ممبر رسول ایک ایسی چیز ہے جگہ ہے جس کو حق بیانی ہونی چاہیے اساں نوکر ہاں کوئی بھی ملازم ہے جدوں اپنے محکمے نال وفا نہیں کرے گا وہ تنخواہ بند کر دیتی جائے گی اساں نوکر رسول اللہ علیہ السلام اگر اسی اس ممبر تے وفا نہیں کریں گے ساڈا خرچہ پانی بند ہو جائے گا خرچے پانی تو مراد پیسے نہیں وہ تو رزق تے اللہ کافرن بھی دیندا ہے نا جی مرزا قادیانی بھی رزق کھاندا رہا ہے خرچے پانی تو مراد ہے کہ تعلق ٹوٹ جائے گا حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ ہوئے نے محدث بھی نے العبریز شریف عربی دی کتاب مقالات دی اردو ترجمہ مل جاندہ ہے وہ لکھ دینے ایک شیخ ایک دن واز فرما رہے تھے واز فرماتے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر سے باریک ریشے ہیں باریک دھاگوں کی طرح جو نکل کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو منور کیے ہوئے ہیں اگر ان کا تعلق وہ دھاگے ٹوٹ جائیں تو مومن کا تعلق حضور سے ٹوٹ جائے گا وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا 3 بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس بات کو تو شیخ کال والے بھی سن تے حال والے بھی سن سمجھ دیو نا یہ گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا کر تک پتہ لگے میں جاگ دے بندے سامنے بیٹھا جناب کال والے بولن والے حال والے اندر دی گل جاننے والے انہوں جلال آ گیا انہوں نے فرمایا پھر میں آپ کا تعلق آپ کے وہ داغے کاٹ دوں ان کا کاٹ دے میں بہت بڑا والا دیتا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا شیخ چند لمحے خاموش رہے فرمایا آپ کے وہ داغے کاٹ دیے گئے تو مجمع گواہ ہے کہ وہ کچھ ہی دیر بعد وہ 3 بندے ایمان تو پھر کے مرتد ہو اتنا نازک ترین مسئلہ ہے سرکار دی ناموس پاک دی گل آ جائے نظام دی گل آ جائے حضور دے نام دی گل آ جائے یہ آکھنا حضور اسی گناہگار تہاڈا نظام بڑا حق ہے ٹھیک ہے نا سمجھے جناب امیر حمزہ سرکار ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھے نے عرض کیتا یا رسول اللہ تساں بڑا پیار فرماندے ہو بڑی محبت کر دے ہو بڑی شفقت تے بندہ نوازی میرے نال کر دے ہو حضور اج میں جبریل ویکھنا ہے حضور فرمایا چچا تساں جبریل نہیں ویکھ سکدے یا نبی اللہ تساں کرم فرماؤ اج میں جبریل نو ویکھنا ہے جس نے بار بار اصرار کیتا میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ کچھ دیر بعد دیگر صحابہ بھی موجود نے سرکار نے فرمایا چچا امیر حمزہ اے ویکھو سامنے جبریل تشریف فرمانے امیر حمزہ سرکار نے حضور سرکار دے اشارے وال ویکھیا ہے فرماؤندے نے فقط قدم شریف نظر آئے نے جبریل پاک دے سبز زبرجد دے قدم نے اور انہا نور نظر آئے
امیر حمزہ نور دی تاب نہ لے آندیاں بے ہوش ہو گئے نے حضور نے پانی منگوایا پڑھ کے دم فرمایا چھڑکاؤ فرمایا امیر حمزہ نو جس ویلے ہوش آیا نبی پاک سرکار نے فرمایا چچا جبریل تسا ویکھ لینے عرض کیتا حضور میں چہرہ تے نہیں ویکھیا فقط میں جبریل دے پیر مبارک نظر آئے نے اتنا نور نظر آیا ہے اتنا نور نظر آیا ہے نوری جلویاں اندر گم ہو گیا حضور میرے ہوش گم ہو گئے نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا چچا امیر حمزہ روز جبریل ویکھن دی خواہش نہ کیتا کرو جبریل تے تواڈے نبی دے نور دا صدقہ پیدا کیتا گیا ہے اے میرے پاک نبی سرکار دے چچا نو اے شرف حاصل ہے تابندہ اس خاک کے تابندہ اس خاک کے تابندہ اس خاک کے ذرے ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے یہ امیر حمزہ سرکار نو شرف ہے کہ آپ نے جبریل ہوں گے نبی پاک دا چچا آوے امیر حمزہ ہون اور سبحان اللہ سید الشہداء ہون تو جبریل دے پیرنوں نہ ویکھ سکن تیرے کہندے نبی نور تے پھر دکھاؤ نبی حاضر تے دکھاؤ سانو بے وقوفی ہے نا جی امیر حمزہ جبریل پاک دے پیراں نو ویکھ کے بے ہوش ہو جان تے ساڈے ورگا گناہگار تے سیاہکار تے پاپی او آکھے جی میں نبی پاک بخاؤ مینوں کتھے نے پھر بدبختی ہے نا حضور کا مقام اللہ ہی جانتا ہے انسانی عقلوں جتنی عقلاں دی انتہا ہوندی اوتھے شان مصطفیٰ دی ابتدا ہوندی امیر حمزہ سرکار رضی اللہ عم رسول سبحان اللہ شاعر نے بہادر اتنے نے کہ جدوں احد دی جنگ واسطے تیاری ہو رہی ہے امیر حمزہ دروازے تے کھڑے نے ایک خاتون آ گئی انہیں پردہ کیتا ہے آ کے عرض کر دی امیر حمزہ یا عم رسول اللہ میں حضور نو ملنا چاہنی ہوں اجازت لے کے بھیجے آئے میں صاحب عرض کر دی یا نبی اللہ میں آپ دی کنیز حضور میں امتی ہاں حضور میں کلمہ کو مسلمان خاتون ہاں فرمایا ہاں بیٹا کیویں آئے ہو عرض کیتا یا نبی اللہ تساں اعلان کیتا ہے کل بدر دے میدان دے اندر رزم قباتل گرم ہونا ہے حضور مائیاں اپنے پتراں نو پیش کیتا بہناں دے بھرا آئے نے کئیاں خواتین دے شوہر آئے نے یا نبی اللہ میرا شوہر بھی دنیا تو چلا گیا پہلے شہید ہو گیا حضور میرا بھائی دنیا تے کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں ہے 6 ماہ دا بچہ گود چکڑے آئے لجپال نبی اے میری دنیا دی کل کائنات سونیا تیریاں قدماں تو وارن واسطے لے آئیاں میرے حضور کر دیو تیر تلوار تو ہاڑے وال اٹھے میرا پتر اگے کر دیو یا نبی اللہ زیادہ نہیں تے ایک بار تے روکی لوے گا نا میرا پتر ان دا مبارک جسم جدو شہید ہوئے اس طرح سی کہ جی میں وہ کنڈیاں والی سے ہوندی ہے جسم نظر نہیں سی آ رہا تیر ہی تیر نظر آئے اتنے تیر چل کے حضور دی زلف دا وال بھی ڈنگا نہیں ہوندی ایس جنگ دے اندر ایسے ایسے صحابہ دے جوان مردی ہے ایک سرکار دے صحابی عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ معوض تے معاذ دا نام سنے اور بدرش 2 بچے جڑے سن ابو جہل جنہ مار انہاں دے باپ سن ہے عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ اے بدر دی جنگ چون لگے ان دی لات مطلب کمزور سی معذور سن وہ لنگا کے چلتے سن حضور فرمایا بابا تو بوڑھا ہے تو تو عرض کیتا حضور 2 بھائی تے 3 پتر جنگے جا رہے تے میں پیچھے رہ جاواں حضور بڑی مشکل نہ روکے عرض کیتا پھر منت مننی کہ یا نبی اللہ اگر حضور اس جنگ چو جیت جان فتح ہو جائے تو شکرانے دے طور تے میں اگلی جنگ شہید ہوں گا جنگ لڑاں گا شامل ہوں گا عرض کیتا سرکار فرمایا بابا پھر صحیح عرض کیتا حضور ہون تو مینوں اجازت دیو پچھلے سال نہیں سی اجازت ملی تو سرکار نے فرمایا بابا تو ہے تے لت تو معذور تے تو کی کرے گا تے بھی جوش عرض کیتا حضور میں اپنی لنگڑی لت نہ رب دی جنت نوں روندنا چاہنا میں تو اے پھر جدوں نبی پاک علیہ السلام نے اجازت فرمائی اے بھی اس جنگ شہید ہوئے بڑی بڑی عظیم داستان حضور دے غلاماں دیاں اس جنگ اندر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی شہید ہوئے تھے روح نہیں نکلی تھے
پوچھا جی آخری خواہش کوئی وصیت کرنی؟ فرما میری آخری خواہش ہے کہ میں سرکار دے قدمہ تک لے چل، حضور دے قدمہ تک لے چل، سرکار دے قدمہ چاہے تو پھر جانو بارک نکلی۔ اور اس جنگ دے اندر مسلمانوں عظیم الشان فتح ہوئی، اور سال بعد ہی موقع ملتا ہے، ورنہ تو جنگ احد دا کوئی ذکر ہی نہیں ہوندا، ساڈی قوم بھلدی جاندی ہے۔ نماز دا اسی بڑا ذکر کرنے ہیں، زکات دا بڑا ذکر کرنے ہیں، جنہ ذکر نماز دا ہے جہاد دا بھی اسی طرح ذکر ہے، جہاد دا ذکر کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعتاں ہوندیاں نے ہو کے لے کے آندے نمازیں پڑھو بھی سنتے، باقی سنتا بھی اپنی جگہ تو ٹھیک نے، نمازاں بھی ٹھیک نے، جہاد دا بھی اتنا ذکر ہونا چاہیے۔ حضور سرکار نے فرمایا جب تک میری قوم کے اندر، میری امت کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا، یہ پورے کفر پر غالب رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اج جیڑا جہاد دی گل کردا ہے اس نوں دہشت گرد کیا جاندا ہے، اور جتنے کتاباں نصاب دیاں نے انہاں دے جہاد دے متعلقہ آیات اور واقعات اور روایات، ورنہ پہلے صحابہ دے واقعات ہوندے سن، حضرت امیر حمزہ سرکار دا واقعہ اسی پڑھتے رہے ہیں، احد دا ہن بالکل وہ چیزاں نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ کفر پوری جلگار کر رہے ہیں اسلام نو اور مسلمانوں اپنے مقصد عظیم تو ہٹانے دی، اسی ہٹنا نہیں انشاءاللہ، اسی اپنے بچیاں نو حضور دے صحابہ دے واقعات سنانے۔ میں ایک بندے دی گل سن، میں سنی سنائی گل کر دینا۔ ایک مولانا بیان کر رہے سن کہ کلاس وچ استاد نے پوچھا بچے نے آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر؟ اس نے کہا جی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہو، بچے نہیں پتا صحابی رسول دی تعریف کی ہے، اب تو صحابی نہیں بن سکتا، وہ تو جو جنہوں نے سرکار کا زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اسی پر وصال ہوا۔ بچے کہا جی مینوں یہ نہیں پتا، میری ماں روز مینوں ایک صحابی رسول دا واقعہ سناندی، میرا دل کردا میں بھی صحابی رسول بنا۔ اپنے بچیاں نوں حضور دے غلاماں دے واقعات سناواں گے انشاءاللہ، پھر ساڈے بچے کتیاں تے بلیاں تو نہیں ڈرن گے انشاءاللہ، محمد دے شیر بنن گے۔ مالک کائنات سرکار دی ناموس پاک دا دفاع اور تحفظ پوری دنیا وچ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ احد دی اس جنگ دے اندر سرکار دے چچا امیر حمزہ سرکار شہید ہوئے، بڑی دردناک شہادت ہے، جو کہ وقت ختم ہو گیا جمعے دا، اور اس جنگ اندر کنے مسلمان شہید ہوئے انہیں پتہ لگ گیا جی۔ ہوں دسو نا جی، جڑے بڑی ٹک ٹک کرتے مولویوں کے خلاف، ان مولویوں کو کیا پتا ہو، ان ممبر تے مسئلے تک تعلق ہونا چاہیے۔ دسو کنے مسلمان شہید ہوئے سن، کتنی ضروری بات سن، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 70 مسلمان شہید ہوئے سن، کتنے مسلمان؟ 70 مسلمان۔ نبی پاک سرکار نے 17 دی جنازہ پڑھائی، سب دی ایک بار پڑھائی، امیر حمزہ سرکار دی 70 بار پڑھائی۔ آپ دا ورود مسعود پیار ہے، باقی ایک شہیدی جنازہ نماز جنازہ پڑھ کے سائڈ تے کیتا جاندہ، پھر دوسرا پھر تیسرا، لیکن آپ دی 70 بار جنازہ پڑھی گئی اور امیر حمزہ سرکار داف کاشف القرب نے آپ دے صدقے اللہ بلاما ٹال دا۔ اج بھی امیر طیبہ امیر حمزہ سرکار نے جی اہل محبت دس دنے مدینہ پاک آدری دیو تے امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ جاؤ، اپنا مسئلہ عرض کرو، پھر سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کرو کہ حضور میں آپ دے چچا دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں، تو اسی مہربانی فرمو۔ امیر حمزہ سرکار دی حضور نہیں موڑ دیتے، حضور دی اللہ نہیں موڑ دا، ٹھیک ہے نا۔ بہت مقام میں، بہت مقام میں۔ تو کل آپ دا یوم شہادت ہے، اپنے گھر اندر اصالہ ثواب، اپنے فائدے واسطے اصالہ ثواب ضرور کریو، انشاءاللہ حضور بھی راضی ہوں گے اور امیر حمزہ سرکار بھی راضی ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔